رمضان المبارک کا ہر منٹ ہر سیکنڈ ہی بڑا قیمتی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، لیکن رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ایک رات ہے جس کو عام زبان میں شب قدر، لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اور یہ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ جو شب قدر ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی اگر کسی انسان نے شب قدر میں 2 نفل پڑھے، گویا اس نے ہزاروں مہینوں تک عبادت کی۔ بس کتنا سا وقت لگتا ہے 2 نفل پڑھنے میں، اور اگر کسی نے صدقہ و خیرات کیا تو گویا اس نے ہزاروں مہینے تک یہ عمل کیا۔ اور اگر کسی انسان نے کوئی عبادت کی، ذکر کیا، تسبیحات پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت بھی، کچھ بھی کیا، گویا اس نے ہزاروں مہینوں تک عبادت کی۔ اب پتہ کیسے چلے کہ شب قدر ہے کون سی؟ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو 27ویں شب ہے، یعنی 26واں روزہ گزرا اور 26ویں روزے کے بعد جو 27واں روزہ آتا ہے، 27ویں شب آتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں اور خاص اہتمام کیا جاتا ہے اکثر۔ تو اچھی بات ہے، وہ بھی طاق رات میں ہی آتی ہے شب قدر، وہ بھی طاق رات، وہ مشہور ہے لوگوں کے درمیان زیادہ، تو کیونکہ جب نزول قرآن ہوا اس ٹائم 27ویں شب ہی تھی، تو لوگ اس حوالے سے، یعنی قرآن پاک کے نزول کے حوالے سے بھی اس کو خاص اہمیت دیتے ہیں۔ تو اب ایک بندہ ہر سال جب اپنی زندگی میں اس رات میں عبادت کرتا ہے، اس کو خاص اہمیت دیتا ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کبھی نہ کبھی تو طاق رات اس میں آ جاتی ہوگی۔ لیکن احادیث کے مطابق لیلۃ القدر جو ہے یہ رات تلاش کی جاتی ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 5 راتیں جو طاق راتیں ہیں، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، یہ 5 راتیں، ان میں شب قدر کو تلاش کیا جاتا ہے۔ اب ہر طاق رات کو انسان کیا کرے کہ جو نماز، روٹین کی نماز ہے، جیسے کسی نے عشاء کی نماز پڑھی، تراویح پڑھنے کے بعد سو گئے، تو اب اس سے بندہ آدھا گھنٹہ زیادہ لگا لے، اور جب طاق رات ہو تو اس میں انسان کچھ اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ و خیرات بھی کرے، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرے، اور اس کے بعد انسان تسبیحات پڑھ لے اور نوافل پڑھ لے، یا تہجد کی نماز میں پہلے اٹھ جائے، تہجد کی نماز کے علاوہ۔ اور ایک بہترین نماز ہے صلاۃ التسبیح کی نماز، جس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اگر کسی کے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اس میں تقریباً آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ اس نماز میں لگتا ہے۔ اور انسان جیسے ہوتا ہے نا کہ ہر انسان کے ہر جگہ پر جہاں پر آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پر انسان کا لیول ہوتا ہے، درجات ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی انسان کے درجات ہوتے ہیں۔ تو جب انسان یہ والی نماز پڑھتا ہے تو اس انسان کی جو روحانیت کا وہ درجہ ہوتا ہے وہ یکدم سے بڑھ جاتا ہے۔ آپ خود اس کو ٹرائی کر کے دیکھیے گا، آپ کو خود فیل ہوگا کہ واقعی میں میرا اللہ تعالیٰ کے نزدیک درجہ بڑا ہے، اور یہ خود انسان کو محسوس ہو جاتا ہے۔ تو یہ والی نماز آپ نے ہر طاق رات میں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ادا کرنی ہے، رات میں ادا کرنی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور یہ جو رمضان کے آخری عشرہ ہے اس میں اس رات کو تلاش کیا جاتا ہے، اور اس رات کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں، یعنی کیسے پتہ چلے گا، کچھ خاص نشانیاں بھی ہوتی ہیں جو حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے وہ ایسی ہو سکتی ہے۔ اس کی نشانیاں انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔